اب دیکھیے کیا انداز ہے، کیا انداز ہے سفر کرنے کا، کیا انداز ہے سفر کرنے کا. ایک وقت کا خلیفہ، ایک سواری، ایک خچر، دو بندے، ایک غلام ایک آقا، ایک حضرت عمر، ایک غلام، ایک خچر. اب سفر طے کرنے کا ارادہ کیا. سفر کس طرح سے طے کیا، کس طرح سے غلام سے کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم. دیکھیے فلسطین میں انتظار تھا کہ امیر المومنین تشریف لانے والے ہیں، عیسائیوں کو انتظار تھا کہ امیر المومنین تشریف لانے والے ہیں، حضرت عمر آنے والے ہیں. یہ ہے مذہب اسلام. ارے ظالموں، تم کہہ رہے ہو کہ مذہب اسلام جو ہے آتنک ہے، آتنک باد ہے، آتنک باد سپورٹ کرتا ہے. ان مظلوموں کے، اگر ان مظلوموں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے ہم اگر دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ مطلب یہ ہے کہ آتنک باد کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ انڈیا کے مسلمان. ارے ظالموں، ہسٹری تو پڑھیں ہماری. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. جس طرح کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ الحمدللہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے اسلامک سوال جواب کرنے کا، جگہ جگہ جا کر لوگوں سے اسلامک سوال جواب کر کے ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کرتے ہیں، دینی سوال، اسلامک سوال اور اس کے جوابات. لہٰذا کچھ مصروفیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہیں، نہیں جا پا رہا ہوں. جگہ جگہ سے لوگ فون بھی کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ حضرت یہاں پہ آئیے، یہاں پہ آئیے، ادھر آئیے، وہاں آئیے. اصل میں دل بالکل ٹوٹ سا گیا ہے فلسطین کے کو دیکھ کر کے، فلسطین کے مظلوموں کو دیکھ کر، وہاں کی ویڈیوز کو دیکھ کر. وہاں پر بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اب ہم بہنوں پہ، عورتوں پہ، بھائیوں بہنوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، بیت المقدس پر حملے ہو رہے ہیں. ان ویڈیوز کو دیکھ کر دل ٹوٹ سا گیا ہے. من نہیں کر رہا کچھ بھی، مطلب اس سے ہٹ کر کے کچھ بات کرنے کا یا کوئی ویڈیو بنانے کا، کچھ بھی کام کرنے کا من نہیں کر رہا ہے. کھانا کھانے تک کا، مطلب یہ سمجھیے کہ رات کو لیٹ بھی نہ سونے کے لیے ذہن میں وہی تصویریں آ رہی ہیں سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں. لہٰذا کچھ اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ میں اسلامک سوال جواب جو کرتا ہوں، جا کر کے جگہ جگہ جا کر میں آپ سے سوال کروں یہاں پر ویڈیو کے اندر. آپ لوگ کمنٹ میں جواب بتانا ہے اس کا، ان سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہے، اور نہیں معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال رہتے ہیں تو آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کمنٹ میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لیا جائے گا اس کے اور بتایا جائے گا، اس کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. لہٰذا اس سے پہلے فلسطین کو لے کر کے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. اصل آخر یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ جو خون خرابہ چل رہا ہے وہاں پر بیت المقدس پر، وہاں کے لوگوں پر، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. اچھا، ہم لوگ اگر ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تو ہمارے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان، انڈیا کے مسلمان آتنکواد کا سپورٹ کر رہے ہیں، آتنکواد کا سپورٹ کر رہے ہیں. ارے میرے عزیزو، آتنکواد کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے بھائیوں کا سپورٹ. اور سپورٹ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے؟ ہم صرف دعا ہی تو کر سکتے ہیں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتنکواد کا سپورٹ کر رہے ہیں. وہ آتنکواد ہیں؟ ارے آتنکوادی کون ہوتا ہے؟ آتنکوادی کون ہوتا ہے؟ آتنکوادی وہ ہیں، وہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، جو بم برسا رہے ہیں، معصوم بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، اور جوانوں کو، معصوم بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، اور چھوٹے بڑے سبھی کا قتل ہو رہا ہے وہاں پہ، سبھی کا خون بہہ رہا ہے. وہ ہیں آتنکواد جو بم برسائے جا رہے ہیں وہاں سے، اسرائیل سے. وہ آتنکواد ہے. اور تم سپورٹ کر رہے ہو آتنکواد کا. ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم کہاں سے آتنکواد؟ وہ آتنکواد کیسے ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی ایک ڈنڈا تک نہیں ہے. وہ تو مظلوم ہے بیچارے. وہ کہاں سے آتنکواد ہیں؟ وہ نہیں آتنکواد. لہذا یہ مسئلہ ہے کیا؟ آخر میں آج آپ کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے کیا. دیکھیے، یہ آقا کے دور سے ہی لڑائیاں چلی آئی ہے. یہ سب سے زیادہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں بیت المقدس پر، وہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہوئی ہیں. یہودیوں کی اور عیسائیوں کی لڑائی ہوئی ہے. یہ آقا کے دور سے ہوتا چلا آیا ہے. حضور کے زمانے میں بھی عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا بیت المقدس پر. ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ عیسائی، اس نے یہودیوں کو وہاں سے مار کر بھگایا، مار کر کھدیڑ کر مارا، اور اس کے بعد میں یہودیوں کو وہاں سے مار کر بھگا دیا. عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ آقا کے دور کی بات ہے. اچھا، میں بتاؤں تھوڑا شروعات سے یہ مسجد وہاں پر بنی کیسے، کیا رہا، کیسا مسئلہ تھا. اتنا بڑا جو ایشو چل رہا ہے، اتنا بڑا مسئلہ چلتا ہے، لڑائی دنگے جھگڑے خون خرابہ رہتا ہے. یہ شروعات کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ دیکھیے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد فرشتوں کی ایک تعمیر کی ہوئی مقدس جگہ تھی فرشتوں کی. لیکن اس کے بعد میں زمانہ بیتا، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اپنے دور کے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے.
नबी भी थे, रसूल भी थे, बादशाह थे, उन्होंने हुक्म दिया कि वहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाए, लेकिन किसी वजह से वहाँ पर मस्जिद ना बन सकी। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी बादशाह, वो भी रसूल, वो भी नबी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी इंसानों ही पर नहीं, वो बादशाह थे, उनकी हुकूमत थी इंसानों पर ही नहीं, जिन्नात पर, हवा पर, हवाओं पर, जिन्नात पर, पानी पर, हर चीज़ पर हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई थी उनको। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया जिन्नात को कि वहाँ पर मस्जिद एक तामीर की जाए। लिहाजा फ़रिश्ते अपने काम से लग गए, मसरूफ़ हो गए मस्जिद बनाने में। काम चलता रहा, बरसों चलता रहा। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए। उनके हाथ में एक आसा था, वो इस तरह से खड़े रहा करते थे और काम चलता रहता था। फरिश्ते जिन्नात बड़ा डरा करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, डरते थे, वो एक मिनट के लिए भी वहाँ से हटते नहीं थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम था मैं हटा तो ये हटेंगे यहाँ से, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहीं इंतकाल कर गए। इंतकाल करने के बाद में भी ऐसे ही खड़े रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आसा ऐसे ज़मीन पर टिका रहा। 10 साल गुजरे, 10 साल गुजरे। उस लकड़ी को दीमक लग गई, दीमक लग गई, तो वो लकड़ी दीमक लगने पर जब टूटी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर पड़े। तब तक बैतुल मुक़द्दस का काम कंप्लीट हो चुका था। जिन्नात वहाँ से भाग गए और उस वक्त उसको हैकल सुलेमानी कहा जाता था, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था उसको, तो इसलिए हैकल सुलेमानी कहा जाता था। यहूदियों का फिर उस पर कब्ज़ा हुआ और यहूदी उस पर, उसको यहूदियों के एतबार से वो फर्स्ट टेम्पल है, उसको फर्स्ट टेम्पल यानी मस्जिद या मंदिर, इबादत गाह, यहूदी उस पर कब्ज़ा, यहूदियों को कब्ज़ा हुआ, यहूदी वहाँ पर करते रहे इबादत, ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन इराक़ का बादशाह वहाँ पर आया, इराक़ का बादशाह, बड़ी दुश्मनी थी उसकी यहूदियों से। फिर वही हुआ, उसने यहूदियों को वहाँ से फिर मार भगाया, चुन चुन कर यहूदियों को मारा, वहाँ पर मारा, और जो हैकल सुलेमानी था उसको तोड़ गिराया, उसको तोड़कर गिरा दिया। सिर्फ एक बाकी दीवार बची थी, एक दीवार, जिस दीवार पर जाकर ये यहूदी आज भी रोया करते हैं, जिसको दीवार गिरिया भी कहा जाता है। ज़माना बीत गया, यहूदी रोते रहे, इनको मारा गया, वहाँ से भगाया गया। फिर वही हुआ, फिर यहूदियों ने कब्ज़ा किया या ईसाइयों से, फिर ईसाइयों ने यहूदियों से कब्ज़ा किया। इसी तरह से झगड़े फसाद, खून खराबा, झगड़ा ये चलता रहा। फिर ईसाइयों का फिर कब्ज़ा हुआ। ईसाइयों ने फिर वहाँ पर सेकंड टेम्पल बनाया टाइटस के ज़माने में। उन्होंने फिर एक सेकंड टेम्पल बनाया, जिसको जो चर्च वहाँ पर आज भी। फिर उसके बाद उसको ईसाई इबादतगाह बनाकर, चर्च बनाकर चलते रहे, उसमें इबादत करते रहे। फिर एक ज़माना आया, हमारे आका का दौर आया, हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया। उसके बाद यहाँ तक के चलता रहा, हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया, हुजूर का विसाल हो गया, वफ़ात हुई हुज़ूर पाक की। उसके बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया, हज़रत उमर का ज़माना आया, सुभान अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया, खिलाफत का ज़माना, वक्त के खलीफा, आधी दुनिया पर जिनकी हुकूमत थी, जिनके साए से शैतान भागता था। अब ज़रा सुनिए, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, अब सुनिए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मालूम ही था कि ईसाइयों की हुकूमत है बैतुल मुक़द्दस पर, तो हज़रत उमर ने एक लश्कर भेजा सहाबा का, उन्होंने एक लश्कर भेजा सहाबा का बैतुल फ़लस्तीन। तो वहाँ पर ईसाई देखकर घबरा गए, उन्हें मालूम था उमर क्या चीज़ है, कि उमर ने भेजा इनको, घबरा गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबी तो दे देंगे, लेकिन हम आपके खलीफा को, हम आपके अमीरुल मोमिनीन को देंगे, अमीरुल मोमिनीन को यहाँ पर बुलवाया जाए। लिहाजा सहाबा ने ख़त लिखा, हज़रत उमर मदीने में रहा करते थे उस वक्त, मदीने ख़त भेजा गया, मदीना ख़त भेजा, हज़रत उमर ने ख़त को पढ़ा, ख़त को पढ़ने के बाद में वहाँ से इन्होंने इरादा किया फ़लस्तीन जाने का। अब देखिए क्या अंदाज़ है, क्या अंदाज़ है सफ़र करने का, क्या अंदाज़ है सफ़र करने का। एक वक्त का खलीफा, एक सवारी, एक खच्चर, 2 बंदे, एक ग़ुलाम, एक आका, एक हज़रत उमर, एक ग़ुलाम, एक खच्चर। अब सफ़र तय करने का इरादा किया। सफ़र किस तरह से तय किया, किस तरह से ग़ुलाम से क्या कह रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, देखिए ज़रा। हज़रत उमर ने कहा कि लंबा सफ़र है, 1 मील तक तू बैठेगा खच्चर पर मैं रस्सी पकड़ूंगा, और 1 मील तक मैं बैठूंगा, तू रस्सी पकड़ेगा। सफ़र शुरू कर दिया हज़रत उमर ने, चल दिए। अब फ़लस्तीन में इंतज़ार था कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाने वाले हैं, ईसाइयों को इंतज़ार था कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाने वाले हैं, हज़रत उमर आने वाले हैं।
انتظار میں تھے لوگ، ویلکم سواگت کرنے کے لیے انتظار میں تھے۔ اتفاق کی بات آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم تشریف ان کی انٹری جب ہو رہی تھی فلسطین کے اندر، تو حضرت عمر اس وقت حضرت عمر کے ہاتھ میں رسی تھی اور غلام گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے مذہب اسلام۔ وقت کا خلیفہ جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہو، وقت کا خلیفہ ہو، غلام گھوڑے پر بیٹھا ہو اور آقا کے ہاتھ میں رسی، یہ ہے مذہب اسلام۔ ارے ظالمو، تم کہہ رہے ہو کہ مذہب اسلام جو ہے آتنک ہے، آتنک باد ہے، آتنک باد سپورٹ کرتا ہے ان مظلوموں کے۔ اگر ان مظلوموں کے لیے یا فلسطین والوں کے لیے ہم اگر دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ مطلب یہ ہے کہ آتنک باد کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ انڈیا کے مسلمان۔ ارے ظالموں، ہسٹری تو پڑھیں ہماری، ہم ہیں کیا، ہم کہاں سے آئے، ہمارے خلیفہ کیسے گزرے، ہمارے آقا کیسے تھے، اسلام کیا ہے، مذہب اسلام کہاں سے کس پریشانیوں سے جوجتا ہوا یہاں تک آپ پہنچا ہے۔ ہماری ہسٹری تو پڑھیں، آپ تو خود ہی کلمہ پڑھ لیں گے، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں، آپ تو ہوا میں فیر چلا رہے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کہیں بھی بھونکنے لگتے ہیں گلیوں میں کھڑے ہو کر کے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ آتنک باد ہے، آتنک باد کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ آتنک باد نہیں ہے یار، وہ تو مظلوم ہے، ان کے پاس تو ایک ڈنڈا تک نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ آتنک باد وہ ہے جو بم سے ان کے گھروں کو اڑا دیا، ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب ظلم کر رہے ہیں، ان کو خون خراب کر رہے ہیں، وہ ہے آتنک باد، وہ نہیں ہے آتنک باد۔ دیکھیے وقت کا خلیفہ، یہ ہے مذہب اسلام، وقت کا خلیفہ جس کے ہاتھ میں رسی ہے، غلام گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ اب دیکھیے عیسائی نعرہ لگا رہے ہیں، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے، امیر المومنین کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نادانو، وہ نہیں ہے امیر المومنین جو گھوڑے پر سوار ہے، امیر المومنین وہ ہے جس کے ہاتھ میں رسی ہے۔ سبحان اللہ، اے ہے۔ عیسائی بڑا متاثر ہوئے، بنا جنگ کے عیسائیوں نے حضرت عمر کو بیت المقدس کی چابی سونپ دی۔ سبحان اللہ، بنا جنگ کیے۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم بیت المقدس میں حاضر ہوئے، وہاں پر جو سامان رکھا ہوا تھا عیسائیوں کا، اس سامان کو نکال کر باہر پھینکا، وہاں پر اذان پڑھی، اذان کا حکم دیا گیا۔ اذان ظہر کی تھی، حضرت عمر نے باجماعت وہاں پر جماعت کی گئی، پہلی اذان بیت المقدس میں، وہ پہلی اذان تھی ظہر کی جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، وہ پہلی اذان تھی۔ اس کے بعد میں اب دیکھیے حضرت عمر نے، اچھا اس سے پہلے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بڑے خون خرابے ہوئے، عیسائیوں نے یہودیوں کو قتل عام کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا، خون خرابہ کیا، جھگڑے فساد کیے، لیکن اس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا۔ لیکن حضرت عمر نے اس طریقے سے نہیں قبضہ کیا۔ حضرت عمر کی دیکھیے عیسائیوں کا جو ابھی میں نے بتایا سیکنڈ ٹیمپل جو عیسائیوں نے وہاں پر بنایا تھا، تو اس کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ اس کو نہ چھوا جائے، اس کو نہ چھیڑا جائے، اور حکم یہ کھلی آزادی دی عیسائیوں کو کہ آپ جو چاہیں رہ سکتے ہیں فلسطین میں، جو چاہیں جا سکتے ہیں، کھلی آزادی رہ سکتے ہیں۔ اگر حضرت عمر چاہتے تو سب کچھ ختم کر دیتے، وہاں سے چرچ بھی توڑ دیتے، عیسائیوں کو مار کر بھگا دیتے۔ صحابہ ساتھ تھے حضرت عمر ہے جن کے سائے سے شیطان بھی کانپتا ہے، کیا وہ چاہتے تو کہ نہیں ان کو مار کے بھگاتے، وہاں قتل نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ 400 سال تک چلتا رہا، مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد میں 400 سال تک یہ چلتا رہا۔ پھر ایک خلیفہ آئے، ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، پھر ایک خلیفہ آئے، مسلمانوں کے قبضے میں تھا، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہی تھا 400 سال تک، لیکن وہ خلیفہ کمزور پڑے، صلیبی طاقتیں آئیں، انہوں نے اجازت مانگی، دھیرے دھیرے بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازتیں مانگی، دھیرے دھیرے بیت المقدس پر پھر انہوں نے قبضہ کر لیا صلیبی طاقتوں نے، اور اس کے بعد پھر وہی ظلم ہوا مسلمانوں پر، پھر قتل عام ہوا، پھر ان بدبختوں نے مسلمانوں کو وہاں سے مارا، قتل عام کیا، خون خرابہ کیا، پھر انہوں نے قبضہ کر لیا، صلیبی طاقتوں نے پھر قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد 87 سال تک پھر یہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد قدرستان کا ایک شہزادہ، ایک سپاہی جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، صلاح الدین ایوبی، وہ جنہوں نے تقریباً 17 جنگیں لڑیں بیت المقدس کے لیے، 18 سال تک لڑتے رہے، کبھی مسکرائے نہیں، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں بیت المقدس کو حاصل نہ کر لوں مسکراؤں گا نہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ روتے کیوں، آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب نے اگر مجھ سے میدان محشر میں پوچھ لیا کہ بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس سن کر کے لوگوں نے اپنے شرم سے نظریں نیچے کر لی تھی۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی نے ایک لکڑی کا ممبر بھی بنوایا تھا، یہ بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اس ممبر کو اس مسجد کے اندر نہ رکھ دوں تو اس دن تک میں لڑتا رہوں گا اس کے لیے میں۔
ایک وقت ایسا آیا صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو حاصل کیا اور عیسائیوں سے پاک کیا، اس منبر کو رکھا، خطبہ دیا وہاں پر۔ اس کے بعد میں صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے، بستر پر بیمار پڑے، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اے صلاح الدین کیا بات، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا کہ جب تک میں نے ایک منت مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، میں نے ایک منت مانگی تھی کہ جب میں بیت المقدس کو حاصل کر لوں گا تو میں حج کروں گا۔ دیکھیے کیا جواب دیا لوگوں نے۔ کہا پھر کیا بات؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ ارے وقت کا بادشاہ، حکومت جس بیت المقدس جس کے قبضے میں ہے، وہ اس کے پاس حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ تم کہہ رہے ہو کہ مذہب اسلام آتنک باد ہے، یہ ہے پتہ ہسٹری تو پڑھیں ہماری ہسٹری، ہم ہیں کیا، ہم ہیں، ہماری نسلیں، ہم ہیں کہاں سے آئے، ہم مسلمان ہیں کون، مذہب اسلام کیا ہے، اسلام کہاں سے آیا، پڑھیں ذرا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے 800 سال بیتے، اس کے بعد میں 800 سال بیتے، 1921 کا وقت آیا۔ 1921 میں یہودیوں کو جگہ جگہ سے مار کر بھگایا جا رہا تھا، یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا جگہ جگہ، کوئی بھی مطلب یہ ہے بڑا ظلم کیا جا رہا تھا یہودیوں پہ۔ اس کے بعد میں یہودیوں کو 4000 یہودیوں کو جگہ دی گئی فلسطین کے اندر رہنے کی۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے 1947 آیا۔ 1947 کی بات ہے جس وقت ہمارا بھارت آزادی سے لڑ رہا تھا، جوجھ رہا تھا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے چاروں طرف سے، دنیا کے چاروں طرف سے یہودی وہاں پر جمع ہوتے رہے۔ جمع ہونے کے بعد میں کافی جمع ہو گئے، بہت سارے جمع ہو گئے وہاں پر۔ پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے سائن کروا لیے کہ ہمیں ہمارا یہ کنٹری ہماری گھوشت کر دی جائے اسرائیل نام سے، اور وہی ہوا۔ اسرائیل نام سے ان کی ایک الگ دیش مطلب تیار ہو گیا، اور یہ ظالم اس دن سے، اس کے بعد میں پھر یہ طاقتیں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے سپورٹ میں بھی ہیں کچھ دیش، اور وہ یہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد فلسطین کے 2 حصے ہو گئے، ایک اسرائیل ہو گیا، ایک فلسطین، اس کے 2 حصے کر دیے گئے۔ اس کے بعد سے یہ ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں، مسلمان پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، یہ ہیں آتنک باد۔ فلسطین کے مسلمان آتنک باد نہیں ہے، یہ ہیں آتنک باد۔ لہذا یہ میں نے بتایا آپ کو بیت المقدس شروع سے آخر تک کس طریقے سے کن لوگوں کے ہاتھ میں رہا، کیسا رہا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ لہذا ابھی میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، اس کے سوالوں کے جواب اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ کمنٹ میں بتانا ہے، اس کے جواب میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، نہیں بتا پائیں تو میں بتاؤں گا۔ اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال رہتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ سوال یہ ہے کہ داڑھی مبارک کا، داڑھی کا ذکر کون سی سورہ میں آیا ہے، کون سی سورت میں داڑھی کا ذکر آیا ہے؟ 2 سوال کروں گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ داڑھی کا ذکر کون سی سورت میں آیا ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں دی تھی، کیا وجہ رہی؟ ان 2 سوالوں کے جواب آپ کو مجھے دینا ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو جواب دے گا اس کا نام لے کر میں بتاؤں گا ان صاحب نے جواب دیا ہے۔ اور آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال رہتا ہے تو سوالوں کے وہ مجھ سے سوال کریں کمنٹ میں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے بھی جواب دیے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ یا اللہ اے پاک پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے بیت المقدس کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، مدد فرما۔ آقا کی حدیث پاک یاد آ گئی، ایک وقت آیا گا، آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی بیت المقدس پر، اور ان کو مارا جائے گا، اور یہ چھپیں گے، یا یہودی چھپیں گے، جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے وہ پتھر سے آواز آئے گی یہاں چھپائے مارو اس کو، جس پیڑ کے پیچھے چھپیں گے اس پیڑ سے آواز آئے گی یہ مارو یہاں۔ اور وہ وقت جلدی آنے والا، قیامت کے نزدیک ہو گیا ایسا وقت، وہ وقت آ چکا ہے، وہی وقت آ چکا ہے مجھے لگتا ہے۔ لہذا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور سبسکرائب کریں چینل کو، جس سے کہ ہم کوئی اور ویڈیو بنائیں تو آپ تک اس کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، گھنٹی والا نشان بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔